یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں، یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے۔ کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہاں، جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت سارے جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے، 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں، انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا۔ یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں۔ متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، 3 معجزے مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے، کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں، انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندے، اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، کھلونے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا، اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔
پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا اس کو وہ جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں، جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں، وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ نے سب چیزوں کو عیاں کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ یہودی ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، کیونکہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا تھا، عیسائی بڑھتے جا رہے تھے۔ عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا، جیسے پہلے نبیوں کو مارتے تھے پھر انہوں نے مارنے۔ آج آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عیسائی اور یہودی مل چکے ہیں، یہ جھوٹی ملاقاتیں ہیں ان کی، یہ صرف اور صرف اسلام کی دشمنی میں دونوں اپنی جنگوں کو ٹھنڈی رکھے ہیں، ورنہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک لڑائیاں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہوئی۔ قرآن نے بھی کہا ہے۔ ابھی اگر میں کہوں تو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوگا، ہٹلر کا ظلم کیا تھا؟ یہودیوں کے خلاف تھا۔ اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا۔ ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا، اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا، خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو۔ بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی، اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے۔ یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک۔ وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا، ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا۔ پہلے عیسائی ایمان والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کے رسول ہیں وہ۔ یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا، پادری بنا بنا کر کے ان میں گھسا دیا کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنائے ہیں، ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں، یہ جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے درپے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔ اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم۔
ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے۔ اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے، اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل، اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا۔ وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر، اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا۔ پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا۔ وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو، اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا، جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا۔ تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، وہ کہاں ہیں، گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے، ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا۔ وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے، یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے، اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا۔ بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے، یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کی وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے، عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے۔ 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے، یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے، لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے، بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے۔ بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں، آپ یہاں آ کر کے دیکھیں
کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننا۔ کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے، یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب۔ اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں، اور پھر بی بی مریم میری ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے، اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو، اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا۔ اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے، سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے۔ اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے، اور بیٹا بھی برابر کا ہے، تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔